اسلام بندے کے ظاہر سے شروع ہوتا ہے اور دل تک جاتا ہے. یعنی اگر ایک بندہ نماز کی عبارت یاد کر لیتا ہے، جس طریقے سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس کا یہ عمل نماز نہیں کہلائے گا، کیونکہ ظاہر اس کا درست ہوگا جس کا باطن درست ہوگا. اسلام ظاہر سے شروع ہوا اور باطن تک چلا گیا، اور ایمان جو ہے نا وہ باطن سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر تک آتا ہے. جب بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی نا کہ ایک میرا رب ہے جس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ایک میرا رب ہے جس نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا، تو پھر بندے کا باطن جو ہے وہ بندے کے ظاہر سے ظاہر ہوگا. اسلام جو ہے وہ ظاہر سے شروع ہوا اور باطن پہ ختم ہوا، اور ایمان باطن سے شروع ہوا اور ظاہر پہ ختم ہوا. ورنہ یہ معال اور انجام کے اعتبار سے الاسلام والایمان واحد، اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے. اور قرآن مجید میں ایک ہی گھر کو مومنوں کا گھر کہا گیا اور اسی گھر کو مسلمانوں کا گھر کہا گیا. فاخرجنا فیہا من کانا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. تو اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جب تک کوئی بندہ یعنی اس مسلمان بھی رہے اور مومن بھی رہے تو ہم اسے اہل قبلہ شمار کریں گے، جب تک وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی لائی ہوئی کسی بات کا انکار نہ کر دے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی عبادت کو نہ کرنا، ایک ہوتا ہے کسی عبادت کا انکار کر دینا. اس میں فرق ہے. یعنی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ نماز چیز ہی کوئی نہیں ہے، یہ خامخواہ تم نے بنایا ہوا ہے، یہ خامخواہ تم نے ایک چیز کو گاڑ لیا ہے، روزہ اللہ کو کیا کری ہے کہ ہم بھوکے رہیں. وہ روزے کا انکار کرتا ہے. تو جب اس نے روزے کا انکار کیا تو وہ کافر ہوگا. اگر وہ بندہ یہ کہے کہ میں مانتا ہوں کہ نماز ہے، اس کا حکم ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں سستی کی وجہ سے پڑھتا نہیں ہوں، تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ فاسق ہوگا. اس میں فرق ہونا چاہیے کہ کسی چیز کا انکار کر دینا کفر ہوتا ہے جب وہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہو، اور کسی چیز کو بجا نہ لانا یہ فسق ہوتا ہے. تو عقیدہ یہ ہے کہ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنبٍ، کہ ہم کسی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے. معتزلہ جو تھے نا، معتزلہ یہ ایکچولی معتزلہ کے جو عقائد انہوں نے بنا لیے تھے نا، تو پھر اہل سنت کے عقائد کو واضح کرنے کے لیے یہ کتابیں لکھی گئی. معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے. یعنی اگر ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی تو وہ کافر ہو گیا. ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر تھا. اہل سنت نے یہ کہا تھا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کفر نہیں ہے بلکہ فسق ہے. مثلا آپ دیکھیں ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ ان کی ایک دلیل ہے معتزلہ کی کہ جس بندے نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے کفر کیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا. جبکہ اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کو الگ الگ کر کے ذکر کیا.
اس میں یہ جو ہوتی نا دعا ہوتی ہے، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کو کہتے ہیں مغایرت. یعنی دیکھیں نا، فرض کریں میں مسجد میں آیا ہوں، یا تو میرے ساتھ ایک بندہ آئے نا، میں کہوں جی میں بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، بات کلیئر ہے. میں کہوں جی میں بھی مسجد میں آ گیا اور میرے بازو بھی آ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ مغایرت ہوتی نا، ان میں ایک الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر الگ کیا اور اعمال کا ذکر الگ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان الگ ہے اور اعمال الگ ہیں. اگر کوئی بندہ ایمان لاتا ہے اور وہ اعمال نہیں کرتا، فاسق ہے، گناہ گار ہے، فاجر ہے، لیکن کافر نہیں ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی جن سے گناہ کبیرہ ہو گئے تھے. اگر وہ کافر ہو گئے تھے تو پھر ان کی شفاعت کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنبٍ، ہم کسی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے. یاد رہے، ایک بات اور بھی یاد رہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ بھی اس کو میں عرض کر دیتا ہوں. اہل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ اہل قبلہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، بے شک اس کا عقیدہ جو بھی ہو. اگر ایک بندہ اہل قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جناب قرآن کو بدل دیا گیا، یا وہ کہتے ہیں حج کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. اہل قبلہ ایک اصطلاح ہے. اہل قبلہ سے مراد ہے ضروریات دین کو ماننے والا، یعنی جو دین کے بنیادی عقائد ہیں نا، جو چیزیں بالکل واضح ہیں، ان کو ماننے والا اہل قبلہ ہوگا. ورنہ قادیانی بھی پھر کافر نہیں بنتے، قادیانیوں کو بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے، وہ بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ ایک نص کا انکار کرتے ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس نص کا انکار کرتے ہیں، اس لیے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے باوجود کافر ہیں. تو اہل قبلہ سے مراد ہے ضروریات دین کو ماننے والا. اب فرمایا کہ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنبٍ، ہم اہل قبلہ میں سے کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتے. کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے یا منافق کہے کہ جی اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے ٹھیک ہے گناہ کیا، اس نے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اللہ کا مجرم ہے، ہر چیز کا مجرم ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے. یہ جو آتا ہے نا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جو بھی کرتا رہے جنت میں جائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ اگر اسے دوزخ میں بھیج بھی دیا گیا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے آخر کار میں جنت میں ضرور جائے گا. تو گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے. اگلا کیا جملہ ہے؟ ما لم یستحل، لیکن وہ گناہ کبیرہ کو حلال نہ جانتا ہو. یعنی ایسے ہم نے مسلمانوں کو دیکھا جو شراب کو حرام نہیں کہتے، کہتے ہیں جی یہ تو بڑے فائدہ مند چیز ہے. جب کسی بندے نے کسی حرام کام کا ارتکاب حرام سمجھتے ہوئے کیا وہ فاسق ہوگا. اور اگر اس نے کسی حرام چیز کو حرام نہ کہا جس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، فاسق نہیں ہوگا. ما لم یستحل، صرف فاسق نہیں بلکہ کافر ہوگا. تو ہم کسی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے جب تک کہ وہ کسی گناہ کو حلال نہ جانے. اگلا عقیدہ ہے ولا نقول، اور ہم یہ نہیں کہتے
کہ لا یضر مال ایمان ذنب لمن عمل له. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. یہ مرجئہ کا عقیدہ تھا. مرجئہ ایک فرقہ تھا اسلام میں. اب بھی ایک فرقہ تو وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کی سوچ بعض جگہ پر پائی جاتی ہے. رجا کہتے ہیں امید کو، رجا امید کو کہتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو لم تذنبوا لذاب اللہ بکم وجاء بقوم آخرین فیذنبون ویستغفرون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا لوگوں، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے گا، اور اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور پھر توبہ کریں گے. یہ ایک حدیث بات تھی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقصود توبہ کی اہمیت کو بیان کرنا تھا کہ توبہ اللہ کو کتنی محبوب ہے. لیکن معتزلہ نے یہ اس سے اخذ کر لیا، مرجئہ نے یہ اخذ کر لیا کہ گناہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. انہوں نے گناہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ قرار دیا، اور یزید بھی مرجئہ کا عقیدہ رکھتا تھا. اب سامعین محترم، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے اگر ایک بندہ مومن نہ ہو تو وہ کوئی بھی نیک کام کرے، مخلوق کی خدمت کرے، کوئی فرائض عامہ کا کام کرے، کوئی عبادت کرے، تو اس کا کوئی عمل اسے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ اس نے اگر یہاں کوئی کام کیا ہے تو دنیا میں اس کا اجر دے دے گا، اس کو نیک نامی مل جائے، اس کو ووٹ مل جائے، اس کو پیسہ مل جائے، کچھ مل جائے. آخرت کا جو اجر ہے وہ ایمان پر موقوف ہے. یعنی اگر ایمان نہ ہو تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایمان ہو تو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا. معتزلہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ایمان ہو تو کوئی گناہ بندے کو نقصان نہیں دیتا. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا. مثلا دیکھیں، آپ کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے لیے منبر ہوں گے، نور کے منبر ہوں گے، اور وہ اپنے منبروں پر بیٹھ جائیں گے قیامت کے دن. اور فرمایا میں اس وقت تک اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا. یہ سرکار کی امت سے محبت ایک الگ چیز ہے. اس سے ثابت ہوا کہ امت میں سے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور سرکار نے بیان فرمایا کہ لوگ جائیں گے دوزخ میں، پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں آئیں گے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ اگر جس طریقے سے بغیر ایمان کے نیکی نفع نہیں دیتی، اس طریقے سے اگر ایمان ہو تو گناہ نقصان نہیں دیتا، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے جس کو اہل سنت تسلیم نہیں کرتے. قرآن و سنت کے شواہد اس کے خلاف ہیں. اب اس کے بعد اگلا عقیدہ ہے کہ نرجو للمحسنین من المؤمنین. اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا. یہ صرف وحی کا اختیار ہے کہ سرکار اعلان فرما دے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ زبیر فی الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ صرف سرکار کا اختیار ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے نرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنہم، کہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن مومنوں کو معاف فرمائے گا. وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور اللہ تعالی
مومنوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت۔ اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنتی بن گیا ہوں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے۔ یہ جو عبادت ہے نا، عبادت یہ ہم جنت کے مستحق بننے کے لیے نہیں کرتے، یہ صرف اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ مالک ہم تیری بارگاہ میں جھک گئے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ عبادت کا مقصود عاجزی کا اظہار ہے، جنت کا مستحق بننا نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ فرشتوں میری رحمت سے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری اتنی عبادت کی، اب تو میں جنت کا مستحق بن گیا ہوں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی پوری زندگی کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھ دو، اور میری اس کو جو میں نے آنکھیں دی تھی نا، ایک آنکھ کی نعمت دوسرے پلڑے میں رکھو، پھر دیکھو اس کی عبادتیں بھاری ہیں، جو میری دی ہوئی ایک آنکھ کی نعمت بھاری ہے۔ جب وزن کیا جائے گا تو آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اسے دوزخ میں لے جاؤ، تو کہے گا یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ بھائی بندہ کبھی اپنے اعمال پہ تکبر نہ کرے، جنت محض اعمال سے نہیں ملتی، یہ تو بندگی کا اظہار ہے، عاجزی کا اظہار ہے۔ جنت تو صرف میرے مولا کے کرم سے ملتی ہے۔ ایک کوئی بادشاہ تھا، اس کو بھی عبادت کا بڑا گمان ہو گیا تھا۔ اس نے خواب دیکھا، وہ شکار کرتا کرتا کئی جنگل میں چلا گیا، یہ خواب کی بات نہیں ہے، بیداری کی بات ہے، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تو بڑی اسے سخت پیاس لگی، وہاں اس نے اسے ایک جھونپڑی سی نظر آئی، تو اس نے اسے کہا کہ یار مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا، اگر میں تجھے یہ کہوں کہ میں تجھے پانی کا آدھا گلاس تب دوں گا جب تو مجھے اپنی پوری بادشاہی دے گا، تو کر لے گا سودا؟ اب جس کی جان پہ بنی ہوتی نا وہی جانتا ہے اسرار کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی میں کر لوں گا۔ اس نے کہا پھر اگر تو پانی پی لے اور اس کا اخراج نہ ہو، پیشاب نہ آئے، اور حکیم یہ کہے کہ تب تیرا علاج کروں گا جب تو مجھے دوسری آدھی بادشاہی دے گا، تو سودا کر لے گا؟ اس نے کہا کر لوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس بادشاہی پہ گمانڈ نہ کیا کرو جس کی قیمت پانی کے ایک گلاس کے برابر ہے۔ تو بندہ کبھی یہ نہ کہے کہ امام غزالی کہتے ہیں انسان ایک ایسا مزدور ہے، اس نے زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ پاک نے اسے کہیں بڑھ کے اجر اسی وقت عطا فرما دیا تھا جب وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر فرمایا وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، اور ہم کبھی بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتے کہ ہم یقیناً جنتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو بھائی سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے
जन्नती होने की बशारत दे दी, वो भी खशियत इलाही में कांपते रहे, वो भी रोते रहे अल्लाह को याद करके, तो तेरे या मेरे पास कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट हो गया क्या मुतमिन होके बैठ गए। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है, वला नअमनु अलैहिम वला नशहदु लहुम बिल जन्ना, और हम किसी बंदे को देखकर जन्नती होने का हुक्म नहीं लगा सकते। मजाजन बंदा कह देता है यार ये तो जन्नती बंदा है, ये मजाजी बात है, हुक्म दे देना ये हम नहीं करते। इसके बाद अगला अकीदा है कि वल ईमान हुवल इकरार बिल लिसान व तस्दीकुन बिल जनान, ये जो ईमान है ना ये दो चीजों का नाम है। एक है जुबान से इकरार करना, अगर कोई बंदा गूंगा है अलग बात है, अगर वो इकरार कर सकता है, बोल सकता है, तो वो बोल के अपने मोमिन होने का ऐलान करेगा। तस्दीक बिल जनान, और दिल से तस्दीक का नाम है, यानी ईमान इस चीज का नाम है कि बंदा बोल के गवाही दे और उसके दिल में भी ईमान पुख्ता हो जाए। अगर दिल में ईमान ना हो, बज़ाहिर बंदा मुसलमान के अपने आप को कलमा पढ़ता रहे, तो दुनिया में उस पर मुसलमान का हुक्म लगेगा, लेकिन वो मुनाफिक होगा क्योंकि उसके दिल में ईमान नहीं है। और अगर एक बंदे के दिल में ईमान है लेकिन उसने इजहार नहीं किया, तो दुनिया में उस पर मोमिन होने का हुक्म नहीं लगेगा। आखिरत में वो जाने, और अल्लाह का बंदे और अल्लाह का मामला है, ये दुनिया की बात है। दुनिया में ईमान दो चीजों का नाम है, एक इकरार बिल लिसान और दूसरा तस्दीक बिल जनान। हम जुबान से इकरार करते हैं और हम दिल से मानते हैं, दोनों चीजों के मजमूए को ईमान कहा जाता है। आगे फरमाया वल मुमिनूना कुल्लुहुम औलियाउर रहमान, अल्लाह ताला के जितने भी मोमिन बंदे हैं, जितने भी मोमिन हैं, वो सारे के सारे अल्लाह के दोस्त हैं। देखिए ये जो वली का लफ्ज है ना, वली का, एक तो हमारी अपनी तकसीम है ना, ये तसव्वुफ में जो की है, ये बात मैं अर्ज करता रहता हूं कि हर इल्म की अपनी इस्तिलाहें होती है। उस बात को, उस इस्तिलाह को लुगत से नहीं, उस इल्म की रोशनी में समझना चाहिए। हम ये कहते हैं वली या फिर गौस या फिर कुतुब है, वो अलग चीज है। एक है मुतलक अल्लाह का दोस्त होना, इस माना में तमाम मोमिन जो है वो अल्लाह के वली हैं, यानी अल्लाह के दोस्त हैं। लेकिन फिर क्या है, व अकरमुहुम इंदल्लाह अतबअहुम व अतबअहुम लिल कुरान, और उनमें अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह की इताअत ज्यादा करने वाला है और जो कुरान मजीद की इत्तिबा ज्यादा करने वाला है। यानी सब मोमिन अल्लाह के दोस्त हैं, लेकिन मकामात में फर्क होगा। कोई बंदा मुतलक मोमिन होगा और कोई कमाल का मोमिन होगा। यानी जिस तरीके से हिंदू मत में तकसीम की गई थी ना, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, और वेद को शूद्र नहीं पढ़ सकता, ब्राह्मण पढ़ेगा। इस्लाम ने ये सारी तकसीमें खत्म कर दी। इस्लाम ने कहा अल्लाह की बंदगी का रास्ता सबके लिए कुशादा है, जो जितना उस पर चलेगा उतना ज्यादा मुकाम पाता जाएगा। मेरा खुदा कोई कबीलों को नहीं देखता, कोई और चीजों को नहीं देखता। जो बंदा अल्लाह की जितनी बंदगी करता जाता है, वो किसी भी रंग का हो, कोई भी जुबान बोलता हो, मेरे रब की बारगाह में मकाम और मर्तबा पाता जाता है।
اسلام نے یہ ذات پات کی تقسیم ختم کر دی، سب کے لیے برابر ہے۔ یہاں پہ اگر حبشہ کا بلال ہو نا، حبشہ کا بلال، تو میرے پاک نبی اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت فاروقی کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، اور سہیل ایک قریش کا سردار تھا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر گیا تھا قریش کا سفیر بن کے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ آ کر حضرت عمر کے پاس بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں کوئی وہ صحابی آ گئے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہونا کیا یا سہیل، سہیل پیچھے ہو جا۔ سہیل کو پیچھے کر دیا، اس غریب صحابی کو آگے بٹھا دیا۔ پھر ایک اور غریب صحابی آئے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ہونا کیا یا سہیل، سہیل پیچھے ہو جا۔ سہیل پیچھے ہوتے گئے، یہاں تک کہ یہاں جوتے پڑے تھے وہاں پہنچ گئے۔ اب ان کے اندر کا سردار جاگ پڑا، کہنے لگا، امیر المومنین، اب آپ کی بارگاہ میں ہمارا یہی مقام رہ گیا ہے کہ ہم جوتوں پر بیٹھے اور یہ غریب لوگ آگے آ کے بیٹھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ سہیل، جو میرے پاک نبی کے قدموں میں پہلے چلا گیا تھا وہ آگے بیٹھے گا، اور جو بعد میں گیا تھا وہ پیچھے بیٹھے گا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے، یہاں تو فیصلے محبت رسول پہ کیے جاتے ہیں، محبت الہی پہ کیے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے اس ذات پاک کے بت کو توڑ دیا۔ فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو مقرب وہ ہوگا جو زیادہ قرآن کی اتباع کرنے والا ہے اور خدا اور رسول کا زیادہ حکم ماننے والا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ابو لہب جو تھا نا، ابو لہب سرکار کا چچا، ابو لہب، لہب کہتے ہیں انگارے کو، یعنی اس کی کنیت تھی نا ابو لہب، اس لیے نہیں کہ وہ دوزخ میں جلے گئے، تو کافروں نے پہلے رکھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا اس کے رخسار اتنے سرخ تھے جیسے آگ ہوتی ہے۔ یہ ابو لہب تھا، لیکن وہ اسلام سے دور رہا، مصطفیٰ کریم کے قدموں میں نہیں گیا۔ تو تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو تباہ ہو گیا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو دوزخ میں جائے گا۔ اس کا نام کالی بن گیا۔ لیکن ایک کرن کے جنگلوں میں اونٹ چرانے والا ہو ویسے کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عجیب ہے، لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے، لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے، میرے وصال کے بعد اویس قرنی کے پاس جانا اور انہیں کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ بندہ عشق خودی کر کے نسب کل جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ مومنون کلہم اولیاء الرحمن، سب اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہمارے عرفی معنوں میں ولی نہیں، یہ اپنے توسیع مفہوم کے اعتبار سے۔ واکرمہم عند اللہ اتبعہم، لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ مقام اس کا ہے جو اللہ کی زیادہ اطاعت کرنے والا ہے۔ واتبعہم للقرآن، اور قرآن مجید کی زیادہ پیروی کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد میں آخری بات کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النار لا یخلدون، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت کے وہ لوگ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے تھے وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ابدی دوزخ کافر کے لیے ہے۔ ایک مومن جتنا بھی گناہگار ہوگا
اپنی سزا بھگت کے کلمے کے صدقے میں جنت میں آئے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ابدی دوزخ جو ہے وہ کافر کے لیے ہے، اور یہ وہن الکبائر من امت محمد فی النار لا یخلدون، وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ اذا ماتوا وہم مواحدون، جب ان کی موت اس حال میں ہو کہ وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں۔ اور دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ ان لم یکونوا تائبین، اگر انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تھی۔ اگر توبہ کر لی ہے تو ممکن ہے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ بعد ان لقوا اللہ عارفین وہم فی مشیتہ وحکمہ ان شاء غفر لهم وعفا عنہم بفضلہ۔ یہ اہل سنت معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ گناہ گاروں کو سزا دے، جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہے کائنات کا، مالک یوم الدین۔ المالک کون ہوتا ہے؟ یتصرف فی الاشیاء المملوکہ کیف یشاء، وہ اپنی مملوک چیزوں میں جیسے چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے۔ اگر خدا کسی بڑے سے بڑے گناہ گار سے بھی بخشنا چاہے تو وہ بخش سکتا ہے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے کیوں بخش دیا۔ تو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ جب وہ توبہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہوں، تو انشاء غفر لهم عفا، اگر اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ کوئی یہ پوچھے کہ باعث کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پہ بھی رحمت کو بے نیاز کرے؟ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ ایک گناہگار بندے کو دیکھ کے ہم اس کے کام کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس پہ دوستی ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ وہ میرے رب کا معاملہ ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ انشاء غفر لهم، اگر چاہے تو انہیں بخش دے، وعفا عنہم بفضلہ، چاہے تو انہیں سزا دے دے اور چاہے تو اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ معتزلہ کہتے تھے اللہ پر لازم ہے کہ وہ گناہ گاروں کو سزا دے، ایسا کوئی عقیدہ قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، جو اس کا قانون ہے۔ وہ اگر کسی مشرک کو بھی معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ اس کے سوا وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو جواب دے نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد حقہ کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پر میں اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کروں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں، بعد میں مسجد کے لیے چندہ ہوگا، پھر جماعت ہوگی۔